اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوری ود یشفا۔ کیسے ہیں دوستو آپ سب؟ امید ہے سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خوش اور آباد رکھے اور ہر غم اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ تو چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ایک خوفناک اور سچی کہانی۔ آج کی یہ کہانی میری آنٹی کے ساتھ پیش آئی تھی، جن کا نام آسمہ تھا اور اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔ یہ کہانی انہوں نے مجھے میرے بچپن میں سنائی تھی، جو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو چلیں سنتے ہیں آسمہ آنٹی کی کہانی انہی کی زبانی۔ ایک دفعہ میں ٹرین میں اکیلی کشمیر جا رہی تھی۔ رات کا ٹائم تھا۔ ٹرین رات میں بہت تیزی سے اپنے سفر کی طرف رواں دواں تھی۔ میں بھی اپنی سیٹ پر بیٹھی بیٹھی سو رہی تھی اور تقریباً تمام مسافر یہ رات کے ٹائم اونگ رہے تھے یا سو رہے تھے۔ ٹرین میں کافی سناٹا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری سامنے والی برتھ پر ایک 20 سے 22 سال کا لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تھوڑا عجیب سا لگا۔ میرے ارد گرد کے تمام مسافر سو رہے تھے۔ میں نے اپنی پوزیشن ٹھیک کی اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنا ناول نکال کر پڑھنے لگی۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دوبارہ اس لڑکے کو دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر باقاعدہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ اچانک ٹرین ایک اسٹیشن پر رک گئی اور پھر وہ لڑکا مجھے باہر کی طرف کو اشارے کرنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو باہر دیکھو۔ میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ سردی کی رات تھی۔ ناول پڑھنے سے اور مسلسل جاگنے سے میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا اسٹیشن پر اتر کر چائے لے آتی ہوں، کیونکہ ایسے ماحول میں اب مجھے نیند تو آئے گی نہیں۔ میں جیسے ہی ٹرین سے اتری، اسٹیشن چھوٹا سا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا، لیکن بہت اندھیرا تھا۔ ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ کافی دور مجھے ایک چھوٹی سی دکان نظر آئی اور لائٹ بھی جل رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ شاید اس پورے اسٹیشن میں ایک وہی دکان ہے۔ میں نے اپنی شال کو اچھی طرح لپیٹا اور دکان کی جانب بڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں دکان پر پہنچی، دکان بہت ہی چھوٹی سی تھی۔ ایک بوڑھا شخص چائے بنا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، چھوٹی سی پیلی لائٹ میں اس کا چہرہ بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، دانت باہر کو نکلے ہوئے اور رنگ بھی بہت ہی سانولا تھا۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا چاہیے؟ اس کی آواز بہت ہی بھاری تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، ایک کپ چائے بنا دیں۔ اس نے پھر بھاری آواز میں کہا، تمہیں اکیلے ٹرین سے نیچے نہیں اترنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، آپ کو اس سے کیا؟ مجھے جلدی سے بس ایک کپ چائے بنا دے، کہیں میری ٹرین نہ نکل جائے۔ اور پھر وہ ہنسنے لگا اور مجھے کہا، دھیان سے جانا۔ اور مجھے چائے کا ایک کپ پکڑا دیا۔ مجھے اس کا رویہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ رات کا سناٹا بہت گہرا تھا۔ میں جلدی سے ٹرین کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک راستے میں ایک عورت
نیچے زمین پر کمبل اوڑے بیٹھی تھی۔ میرے ہاتھ میں چائے کے بچے ہوئے پیسے تھے۔ مجھے لگا کوئی مانگنے والی ہے جو اتنی رات کو اسٹیشن پر بیٹھی ہوئی ہے، چنانچہ میں نے اسے وہ پیسے دینے چاہے، لیکن جیسے ہی میں نے اسے پیسے دیے، اس نے کمبل سے ہاتھ نکال کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کمبل سے اس کے بچے کی شکل نظر آئی، اور جیسے ہی میں نے اس کے بچے کی شکل دیکھی میری جان نکل گئی۔ اس بچے کی شکل بہت ہی خوفناک تھی، میری چیخ نکل گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنے ہاتھ چھڑایا اور ٹرین کی طرف بھاگی، اور اسی اثنا میں میری چائے بھی راستے میں گر گئی۔ مجھے پیچھے سے اس کی آواز آ رہی تھی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن میں نے ٹرین میں آ کر ہی سانس لیا۔ اتنے میں ٹرین کی وسل بول گئی اور ٹرین آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ میں پوری پسینے میں بھیگ گئی تھی اور لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ ٹرین میں ابھی بھی سب سو رہے تھے، لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں جلدی سے اپنی سیٹ پر آ کے بیٹھ گئی، اور جیسے ہی میری نظر اوپر برتھ پر پڑی تو وہ لڑکا جس نے مجھے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا وہ بھی وہاں موجود نہیں تھا، اور ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی کھڑے ہو کر برتھ پر دیکھا تو وہاں ایک مری ہوئی بلی پڑی تھی۔ میری چیخیں نکل گئیں اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ارد گرد کی عورتیں میرے اوپر جھکی ہوئی تھیں۔ میں پھر ڈر گئی اور برتھ کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ جب لوگوں نے وہاں دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ لڑکا، بلی، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ جب میں نے لوگوں کو اسٹیشن کے بارے میں سب بتایا تو لوگوں نے کہا یہ گاڑی تو کہیں رکی ہی نہیں، یہ تو مسلسل چل رہی ہے، کوئی بھی اسٹیشن نہیں آیا۔ میں حیران تھی کہ گاڑی تو رکی تھی اور وہ اسٹیشن بھی تھا، میں نے چائے بھی خریدی تھی، لیکن جو میرے ساتھ ہوا وہ سب کیا تھا؟ کیا کوئی مجھے ڈرا رہا تھا یا کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ میں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ لوگ کون تھے اور وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی پھر اکیلے سفر نہیں کیا۔ تو دوستو، یہ تھا میری آنٹی کے ساتھ پیش آنے والا ایک خوفناک اور پراسرار واقعہ۔ تو دوستو، جب وہ یہ واقعہ مجھے سنا رہی تھی تو مجھے ان کی آنکھوں میں اس وقت بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ واقعی اس رات سے آج تک نہیں نکل پائیں، وہ خوف آج بھی ان کی آنکھوں میں موجود ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو بھی اپنی کوئی خوفناک کہانی یا آپ بیتی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرا ای میل اور واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن اور اسکرین پر موجود ہے، تو آپ وہاں پر مجھے اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری آج کی سنائی گئی سچی آپ بیتی پسند آئے تو میرا چینل ہارر اسٹوری ود یشفا کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اور دوستو، مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں اور ہمیشہ اپنے والدین کا بہت بہت خیال رکھیں، کیونکہ پوری دنیا میں ایک وہی انمول ہستیاں ہیں جو آخری دم تک ہمارا خیال رکھتی ہیں۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام بری افات سے محفوظ رکھیں، آمین۔